علیکم، میں ہوں سید عباس حیدر۔ اس وقت ہم موجود ہیں کور کمانڈر ہاؤس، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آرمی کے کور کمانڈر تھے ان کی ریزیڈنسی بھی تھی، اور اس کی پچھلے اہمیت کیا تھی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ یہ 1943 میں جو یہ گھر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے موہن لال ایک ہندو تھا، اس سے یہ خریدا تھا، اور اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب یہ اس کی اماؤنٹ بنتی ہے جو اس وقت کے دور میں جو ہے یہ خریدی گئی تھی عمارت۔ اور اس میں قائد اعظم جب بھی لاہور آتے تھے اکثر تو یہاں پر محدود ٹائم کے لیے جو ہے وہ وقت بھی گزارتے تھے۔ یہ قائد اعظم کی جو ہے وہ پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی تھی، اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ پراپرٹی جو ہے وہ مراتب علی شاہ جو پاکستان کے معروف بزنس مین ہیں، جو خاص طور پہ جن کا بابر علی شاہ نام ہے، بابر علی شاہ کے والد مراتب علی شاہ ہیں، انہوں نے یہ بلڈنگ جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دی گئی تھی، جس کے بعد پاک آرمی نے اسے ٹیک اوور کیا، اور جب تک مراتب علی شاہ کے پاس یہ بلڈنگ رہی تھی اس وقت تک 1948 تک پاک فوج اس گھر کا 500 روپے ماہانہ جو ہے وہ کرایہ بھی دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب آرمی نے مکمل طور پہ اسے ٹیک اوور کر دیا تو اس کے اندر جو چیزیں 1948 تک جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی تک جیسی چیزیں تھیں ویسے اس میں کچھ فرنیچر تھوڑا بہت ایڈ کیا گیا تھا، لیکن اسی دور کے صوفے، اسی دور کی تصاویر، اسی دور کی جو ہے وہ فانوس، اسی دور کی لائٹس، پنکھے، وہ سب یہاں پر جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ اگر بات کریں تو قائد اعظم کا جو سب سے بڑی ایک یادگار تھی، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بہترین یاد تھی قائد اعظم کی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاسپورٹ تھا پہلا پاکستان کا، وہ بھی جو ہے وہ اس سارے واقعے میں جو ہے وہ جل گیا۔ یہ اس عمارت پر جو ہے وہ جب حملہ کیا گیا تھا کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اندر آ رہے ہیں انہیں روکا جائے یا پھر کوئی ایسی ریٹیلیشن کی جاتی ہے، کیونکہ اس عمارت کو اس طرح بری طریقے سے جلایا گیا، ہر شخص نے کچھ سامان باہر پھینکا، کسی نے جو ہے وہ آگ لگائی، کسی نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ماہانہ طور پر دروازے توڑے، اس کے فانوس لگے تھے، تصاویر کو توڑا گیا، LCDs لگی تھی انہیں توڑا گیا۔ اب یہ جو جناح ہاؤس ہے جسے کور کمانڈر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ عام پبلک کے لیے کھولا گیا ہے، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کیا اہمیت ہے اس گھر کی۔ تو یہ اب ساری عوام کے لیے کھلی ہے، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے اسے خریدا گیا، کیسے اسے جو ہے وہ رینوویٹ کیا گیا۔ اس وقت جو سب سے بڑی ایک اہم بات میں بتاؤں، یہ جب یہاں پر اسے کور کمانڈر ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا اس وقت جو بھی حاضر سروس کور کمانڈر ہوتا تھا اسے یہ گھر الاٹ کیا جاتا تھا، اور ایک چیز کی جو کڑی شرط ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی کور کمانڈر یہاں پر جب آئے گا یہاں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، نہ اس کی سیٹنگ کو چھیڑ سکتے تھے، جیسے یہ تھا اسے ویسے ہی اوریجنلی جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ اور میں اگر اپنے کیمرہ مین شہباز صاحب سے کہوں وہ دکھائے گا، یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے، یہ نیچے دکھائیے گا، یہ یہاں سامنے ایک وہ لگا ہوا ہے پروجیکٹر، وہاں پر یہ ساری اس کی ڈاکومنٹری بھی چلائی جا رہی ہے۔ مکمل طور پر تباہ حال ہو چکا ہے، جو لکڑی کی اس وقت کی شاندار لکڑیاں جو ہے وہ لگائی گئی تھی وہ بھی ساری، جو اس کی کھڑکیاں، دروازے، فانوس، ٹیبل، انگیٹھیے، یہ سب جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ یہ ایک بڑا برا واقعہ ہے جسے جو ہے وہ کنڈیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی عمارت تھی۔ اگر عام بھی لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا ہے، اگر کوئی احتجاج یا کوئی چیز کرنی بھی ہو تو اس میں خاص طور پر اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں جب جو ہے وہ لوگ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوں تو اس وقت پولیس کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ عوام کو قابو کرے اور تمام تر واقعات کو روکے، لیکن بڑا ایک برا واقعہ ہوا ہے جس کی ابھی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے کون کون سے لوگ ہیں۔ اس وقت میں آپ سے زیادہ چاہوں گا، یہ ساری صورتحال ہے، لوگ آ رہے ہیں اور بڑا افسوس کر رہے ہیں کہ اس قدر جو پاکستان کی ایک بہترین یاد تھی اسے جلایا گیا، اور یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے میزبان عباس حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔